جہاں کہیں نوکری یا کاروبار کی بات ہو رہی ہو تو میں ہمیشہ کاروبار کو ہی بہترین کہتا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ تھا۔ اور ویسے بھی آپ تجارت کے معاملات دیکھیں تو یہ انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ بندے کی فیصلہ کرنے کی قوت بہت تیز ہو جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہیں فائدہ ہو رہا ہے تب بھی انیشیٹو لینا ہے، اور اگر کہیں نقصان سے بچنا ہے تو اس کے لیے بھی سٹیپس لینے پڑتے ہیں۔ بزنس میں ایمانداری سے کام لیا جائے، یعنی خریدار نے جو پیسے خریدنے کے لیے خرچ کیے ہیں اسے اس کے مطابق وہ آئٹم دے دیا جائے، یعنی اس کی تسلی کروا دی جائے، تو یہ ایک کاروبار کرنے والے کی بنیادی خاصیت ہوگی۔ یہاں ایک بات سامنے آتی ہے کہ چیزوں کی فروخت میں سکیم سسٹم کو لے کر آنا آئٹم کی سیلنگ کو بہت اوپر لے جاتا ہے۔ سیل انکریز ہو جاتی ہے، بیچنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی چیزیں دھڑا دھڑ بک رہی ہیں، اور خریدنے والا آسانی سے وہ رقم دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مال جب بہت زیادہ سیل ہوتا ہے تو لازمی بات ہے اس کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے مین پاور کام میں لائی جاتی ہے، اور جو بیسٹ ریزلٹس آتے ہیں یہ بہترین ٹیم ورک کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ کاروبار میں امپلائیز کی اہمیت آج بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کلا تے چلا۔ بے شمار کاروباری حضرات ایسے بھی ہیں جو سارے کام خود ہی کرتے ہیں، فائننس ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، سیل کی دیکھ بھال ہو، سب کچھ اپنے ذمہ لیا ہوتا ہے، بندہ ہائر نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں ہوتا ہے کہ میں یہ کام تو خود کر سکتا ہوں تو کیوں نہ کروں، وقت بھی میرے پاس ہے۔ حالانکہ بڑی بڑی کمپنیاں صرف سیل پیکج بنانے کے لیے اپنے امپلائیز کو لاکھوں روپیہ پے کرتی ہیں۔ اب بظاہر وہ صرف چیزوں کا ریٹ طے کرنے والا کام نظر آتا ہے، مگر غور سے دیکھا جائے تو وہ پرائس سیٹ کرنا پوری کمپنی کو ترقی دیتا ہے۔ کمپنی خسارے سے بھی بچتی رہتی ہے اور آگے بھی بڑھتی ہے۔ جہاں ہم کاروباری لوگوں کی خصوصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں وہاں حلال کمانا بہت اہم ہے۔ میرا ماننا ہے کہ حلال کھایا ہو تو حرام چیزیں سرزد نہیں ہوتی۔ آدمی اس طرف تو رخ کرتا ہی نہیں، دل سے شدید نفرت کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہاں بھی آپ کے والدین کی آپ کے ساتھ محبت نظر آتی ہے۔ انہوں نے بھی اولاد کے لیے ہی حلال رزق اور حلال کاموں کی طرف توجہ رکھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا وجود ہی حلال سے پلا بڑا ہو اور حرکتیں غلط کر رہا ہو؟ اور اگر ایسا ہے تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ پیسے جیب میں حلال ہوں اور قدم حرام کی طرف بڑھائے جا رہے ہوں، اور رقم غلط کاموں میں خرچ کی جا رہی ہو۔ یہ سوچنے کی بات ہے اور عقل سمجھ سے کام لینے کا وقت ہے۔ اچھا، لالچ دل سے نکال دیا جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ لالچ اصل میں دوسروں سے توقعات وابستہ کرواتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا کر کے بندہ خود اپنے آپ کو رسوا کرتا ہے۔ عام آدمی بھی ان باتوں کو سمجھتا ہے کہ لالچی شخص سے دور رہنا چاہیے۔ میرے مطابق 70% انسان کی پریشانی کسی بیرونی وجہ سے ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کا رویہ ہے، معاشی حالات ہیں۔ اب بظاہر یہ بیرونی وجہ اصل میں انسان کے اپنے سوچنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان تو محسوسات کا منبع ہے۔ اب جتنی بھی فیلنگز ہیں ان کو مینیج کرنا آنا چاہیے۔ جب تک زندگی ہے معاملات تو چلتے رہیں گے، اونچ نیچ بھی آتی رہے گی۔ کس چیز کو کتنا وقت دینا ہے، کتنی سوچ بچار ریکوائر ہے، کتنا عمل ہوتا رہے تو رزلٹس آئیں گے، یہ طے ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ موجودہ دور اب بالکل بدل چکا ہے۔ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا ہماری زندگی میں آ چکا ہے، جبکہ اس سے پہلے لوگوں کی مصروفیات کچھ اور ہوتی تھیں۔ یہ بات خود اس چیز کا میسج دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کر لو، وقت بدل چکا ہے۔ اب کامیاب وہی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ماند نہیں پڑنا چاہیے۔ موجودہ دور کتنا ہی خود غرض کیوں نہ نظر آئے، مگر خلوص اور ہمدردی انسانوں کے درمیان سے نہیں جانی چاہیے۔ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے حقوق میں بندوں کو معاف کر دوں گا، مگر بندوں کے حقوق میں اس کا معاملہ مختلف ہے۔ ظاہری بات ہے اس کے احکام ماننے بہت ضروری ہیں، اور وہ احکام یہی ہیں کہ صلہ رحمی کی جائے، ہمدردی سے پیش آیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ اچھا، ہمارے ارد گرد ایسے کچھ لوگ بھی ہیں جو واقعی دوسروں کے بارے میں اچھی خواہشات رکھتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے مدد بھی کرتے ہیں۔ ان میں ایک شخص مجھے یاد ہے، آج بھی اپنے طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے۔ وہ کرتا کیا ہے؟ روزانہ شام کو پانی کے فلٹریشن پلانٹ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ پینے والے پانی کے کین کسی کی گاڑی میں رکھوا رہا ہوتا ہے، یا کسی کے کین موٹر سائیکل پر رسیوں کے ساتھ باندھ رہا ہوتا ہے۔ مدد کرنے کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے جو کہا وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اپنے لیے تو سبھی لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، مزہ تو تب ہے جب دوسروں کے کام آیا جائے۔
اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حقیقی خوشی دوسروں کے کام آنے سے حاصل ہوتی ہے۔